اور حبیب خدا خاتم الانبیاء کا آواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شہنشاہ کائنات امام زمانہ با آواز بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مكي المدني الكرشي الحاشمي المطلبي أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى نهي عن المنکر. معزز کرام، بزرگان ملت، جس پاک و پاکیزہ ذکر کا آغاز ہم نے کیا تھا وہ آج اپنی دوسری منزلوں میں ہے. بغیر کسی تمہید کے عزاداران سید الشہداء، جو ہمارا موضوع جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، تربیت اولاد اور حقوق والدین، مولا حسین مدینے سے کربلا کی طرف آئے ہی اس لیے تھے کہ ہر شے کی تربیت ہو جائے اور ہر چیز کا حق ادا ہو جائے. عزیزو، جب تک انسان کسی چیز کی تربیت اچھی نہیں کرتا، نتیجہ بھی اس کا بہتر نہیں ہوتا. نتیجہ اسی وقت بہتر ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی ابتدا صحیح کرتا ہے، اچھی کرتا ہے. کل کی مجالس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ عقل مند والدین وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو کسی بھی لمحہ، کسی بھی پل خالی نہیں بیٹھنے دیتے. وہ ہمیشہ ہر وقت ایک صحیح راستے کی طرف لے جانے کی ان کو کوشش کرتے ہیں. یہ میرا خیال جو بات کہنے جا رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے کبھی بھی بچوں سے تنگ آ کر انہیں اپنے سے جدا نہ کریں.
اس لیے کہ دوسروں کے حوالے کی ہوئی چیز منزل آخر تک صحیح نہیں پہنچتی۔ آپ یہ کہیں کہ یہ شور کر رہا ہے، شرابہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کو بولو باہر چلے جاؤ دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ مصیبت ٹال دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ عزیزو، یہ ٹالی تو ضرور ہے مصیبت، لیکن یہ فی الوقت کی ٹلی ہے۔ جو مصیبت بن کر آپ کے سر پہ آنے والی ہے اس کو آپ نے نہیں سوچا ہے۔ لہذا تربیت میں سب سے پہلی چیز جو میں نے کل کہی تھی کہ غذا کا پاک ہونا اور غذا کا حلال ہونا شرط ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر اگرچہ آپ نے غذا حلال کما لی ہے اور اس کو پاک نہیں کیا ہے، تب بھی اس غذا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ غذا کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں منزل کی طرف آپ کو لے کر آ جاؤں گا۔ عزیزو، ان مجلس حسین کہ جس میں ہم جمع ہوتے ہیں، جس کو ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ درسگاہ حسینی ہے، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہاں سے ہمیں درس ملتے ہیں، یہاں سے ہمیں وہ باتیں جاننے کو ملتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی، ایک بدلاؤ لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ تک ہمیں پہنچانے کے لیے ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ ہوتے ہیں والدین، وہ ہوتی ہے ماں۔ اس مجلس سے پہلے ایک درسگاہ ہے انسان کی ہے، وہ ہے ماں کی آغوش۔ اگر ماں نے تمہاری تربیت میں تھوڑا سا بھی فرق کر دیا، وہ متوجہ نہیں ہوئی تمہاری تربیت پر، تو یاد رکھیں اس درسگاہ تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ وہ ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے حق کو ادا کر رہی ہے، تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ جب جوان ہو جائے تو ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ کوشش نہ کرتی، اگر وہ ہمت نہ جٹاتی تو آپ کو اس مقام تک پہنچنے نہیں دیتی۔ آج دنیا میں ہر انسان اس جگہ پر آ رہا ہے، اس مقام پر آ رہا ہے، نہیں آ پاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم ارادہ کر کے بھی نکلتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے، چونکہ ارادہ کرنا کمال نہیں ہے، منزل تک پہنچ جانا کمال ہوتا ہے۔ ارادہ تو میں نے آج یہ کیا کہ آج پوری رات میں مصلی پر بیٹھا رہوں گا، اللہ بھی رحیم ہے، اس نے ثواب عطا کر دیا نیت پر، لیکن پوری رات گزر گئی، مصلی پر جانے کی توفیق عطا نہیں ہوئی۔ تو عزیزو، میں نے کل ایک جملہ کہا کہ جب چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں اس نے کہا، مولا میرا فلاں بیٹا بچوں میں سے بہت زیادہ مجھ سے میرا احترام کرتا ہے۔ عمار ابن حیان نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے یہی بات کہی تھی نا آخری میں، تو چھٹے امام نے کہا میں اس کا بہت احترام اور اکرام کرتا تھا، لیکن آج سے اور زیادہ کروں گا، چونکہ وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ احترام کرتا ہے۔ دوسرا جملہ چھٹے امام کا اسی روایت میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ان کی رضائی بہن آئی، تو رسول نے اپنی رضائی بہن کا بہت زیادہ احترام کیا، اور یہاں تک کہ اپنی رضا کو ان کے بیٹھنے کے لیے زمین پہ بچھا دیا اور ان کو بٹھایا، ان سے کافی دیر تک جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اپنی رضائی بہن سے باتیں کر کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہن باتیں کر کے چلی گئی، رضائی بھائی آیا تو پیغمبر اکرم نے اس کے لیے اپنی رضا نہیں بچھائی، بھائی تھا، احترام کیا، اخلاق رسول تھا، اس سے گفتگو کرتے رہے، اور کرنے کے بعد جب کافی دیر ہو گئی
تو گفتگو نارمل جو عام طریقے سے سب سے کرتے تھے وہی. جب وہ جانے لگا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ دونوں کے گفتگو طریقے میں فرق کیوں تھا اتنا؟ اس سے بہت زیادہ مخاطب بہن سے تھے، اس سے کم مخاطب ہو رہے تھے. پیغمبر نے کہا میری بہن اپنے والدین کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا میں اس کا احترام کر رہا تھا. یہ میرا بھائی اپنے والدین کا احترام تو کرتا ہے، بہت احترام نہیں کرتا، لہٰذا میں اس سے اسی طریقے سے گفتگو کر رہا تھا. عزیزو، اب اگر اہل بیت تک پہنچنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو پہلے والدین کو راضی کر لو. قرآن مجید کی آیت آپ نے بارہا سنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا. تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا چیز ہے؟ یہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ احسان ہے کہ کسی کو پیسے دے دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کپڑے دے دینا، یہ احسان ہے؟ نہیں. یہاں پر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ والدین کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ان کے مانگنے سے پہلے ان کو وہ چیز پہنچا دی جائے. یہ ہے احسان کا مطلب. یہ نہیں کہ وہ تم سے سوال کریں، وہ تم سے مانگیں، اس کے بعد تم وہ چیز پہنچاؤ. مطلب نہیں ہوتا. امام نے کہا جو چیز جتنی جلدی پہنچا دی جائے. اور اللہ ایسی نیکی کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا. ایسی نیکیوں کو پروردگار لکھ لیتا ہے. اور تربیت جو ماں کر دیتی ہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. مثال دے دوں، اللہ جسے بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے میں تربیت آپ کو دکھاتا چلتا ہوں. جناب اسماعیل پیغمبر، اولو العزم رسول، اللہ کا نبی، جس وقت اللہ نے اسے اس روئے زمین پر بھیجنا چاہا اور بھیجا تو چاروں طرف نمرود نے یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ بچہ نہیں آنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ آسمان سے نمودار ہوا ہے کہ جس کی روشنی کی وجہ سے چاند اور سورج دونوں اس میں ڈوب گئے ہیں. نجومیوں کو بلا لیا، کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجومیوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری خدائی اب ختم ہونے والی ہے. اس نے حکم دے دیا جتنے بھی بچے دنیا میں آئیں ان کو قتل کروا دیا جائے. لیکن اللہ کو جس کو بھیجنا ہوتا ہے، جناب تونا کے شکم مبارک میں جناب ابراہیم ہے. اللہ نے اس چیز کو ظاہر نہیں ہونے دیا. پہلی چیز. دوسری چیز، ماں جو مشقت اٹھاتی ہے وہ چیز ذہن میں. جس وقت ولادت کا وقت قریب آیا، جناب تونا جو کہ اپنے گھر پہ کوفے میں موجود ہیں، کوفے کے ایک گاؤں میں، اور وہاں سے وہ نکلتی ہیں، رات کی تاریکی میں تنہا ہیں، پہاڑ کی ایک اونچائی پر جاتی ہیں، اور جانے کے بعد میں وہاں پر ابراہیم کا جو ہے وہ جنم ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے. جناب تونا ماں کے دل سے کوئی پوچھے، چونکہ سب سے زیادہ اگر اولاد سے کوئی محبت کرتا ہے تو صرف ماں ہوتی ہے کہ جو ہر لمحہ ہر پل اپنے بچے کو بچپنے کے عالم میں چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ خود اس دنیا کو چھوڑ دینا چاہتی ہے اولاد کی وجہ سے، لیکن اولاد پر ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تونا نے ابراہیم کو وہاں اس پہاڑی پر تنہا ایک غار میں چھپا دیا، اور چھپانے کے بعد تونا وہاں سے اس غار پہ ایک پتھر کو رکھ کر اپنے گھر کی طرف چلی آئیں. آنے کے بعد اب ماں ہے، دل بے چین ہو رہا ہے، کیا کیا جائے. تھوڑی دیر ہوئی، پھر تونا واپس گئیں بچے کو دیکھنے کے لیے. جیسے ہی غار کے قریب پہنچی، جو پتھر رکھا ہوا تھا وہ پتھر ہوا سے ہٹ گیا. جناب تونا نے کیا دیکھا کہ جناب ابراہیم کے منہ میں انگوٹھا ہے، وہ چوس رہے ہیں، اس سے دودھ نکل رہا ہے. عزیزو، اب آپ کو پتہ چلا یہ جو بچے انگوٹھے یا انگلیاں چوستے ہیں یہ سنت جناب ابراہیم ہے.
چونکہ سب سے پہلے جناب ابراہیم نے اپنے انگوٹھے کو چوسا، اس سے دودھ نکلا۔ ایک مرتبہ جناب تونا نے ابراہیم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں خاموشی سے واپس چلی آئی۔ اسی طریقے سے ماں ہر روز جاتی رہی، آتی رہی، ملاقات کرتی رہی، ابراہیم کی تربیت ہوتی رہی۔ جب جناب ابراہیم 13 سال کے ہو گئے، اور ماں نے تربیت کیسی کی وہ دیکھیے گا۔ جب جناب ابراہیم 13 سال کے ہو گئے، ماں ابراہیم کے پاس پہنچی، آواز پروردگار آئی، اے ابراہیم اب تم شہر میں چلے جاؤ، لوگوں میں جا کر کھل کر تبلیغ کرو اور لوگوں کو بتاؤ خدا کون ہے۔ جناب تونا نے ابراہیم کو لیا، لینے کے بعد شہر میں آئی۔ اب آنے کے بعد میں ان کے والد ماجد کہ جن کو خبر نہیں ہے کہ ابراہیم ان کے بیٹے ہیں جناب طارق، ایک مرتبہ جناب تونا نے جناب ابراہیم کے والد کے پاس جا کر کہا کہ ابراہیم تمہارا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ انہیں خوشی ہوئی، ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے نمرود کے ہاں یہ خبر نہیں پہنچائی کہ وہ بچہ آ گیا ہے جس سے تیری خدائی کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ عزیزو، یہ الفت ہوتی ہے والد اور ماں کی۔ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دولت مل سکتی تھی، لیکن والد نے وہاں اگرچہ نوکری کرتے تھے اظہار بھی نہیں کیا۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب کچھ دنوں کے بعد جناب طارق کا انتقال ہو گیا تو جناب آزر جو جناب ابراہیم کے چچا تھے، جو بتوں کو بناتے تھے، وہ ابراہیم کی کفالت کر رہے تھے۔ انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ان بتوں کو بازار میں جا کر تم بھی بیچ دیا کرو۔ جناب ابراہیم کا دل تو نہیں مانا، لیکن جناب ابراہیم نے کیا کیا، ایک بڑی سی رسی لے کر آئے، اور آنے کے بعد میں جناب ابراہیم نے بتوں کو لیا، اور لینے کے بعد جناب ابراہیم نے اس رسی کو بتوں کے پیروں میں باندھا، اور باندھنے کے بعد میں جب ابراہیم شہر میں نکلے تو اس رسی کو کھینچتے ہوئے نکلے، اور نکلنے کے بعد میں ابراہیم نے کہا ہے کوئی جو ان بتوں کو خریدے کہ جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ تمہاری سن سکتے ہیں، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ تمہاری سن سکتے ہیں۔ عزیزو، ابراہیم کے اس عمل سے جو شیئر مارکیٹ کا بھاؤ تھا وہ نیچے، چونکہ اب تو بات ختم ہی ہو گئی ہے نا، اثر ہونے لگا۔ جس چیز کی ایک عزت تھی، رسپیکٹ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ نمرود کو خبر ہو گئی۔ اب دیکھیں تربیت ماں کیا ہے۔ نمرود نے ابراہیم کو دربار میں بلوا لیا۔ اب جیسے ہی دربار میں نمرود نے بلوایا، ابراہیم وہاں پر پہنچے۔ نمرود کا پہلا سوال کہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے تربیت ماں کی، جس کے لیے میں نے اتنی زحمت دی۔ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ نمرود جو کہ سارے شہر کا، سارے علاقے کا خدا مانا جاتا تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، ابراہیم نے کہا میں سجدہ صرف اپنے خدا کو کرتا ہوں۔ عزیزو، ایک مرتبہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو نمرود نے سوال کیا، ابراہیم یہ بتاؤ تمہارا خدا ہے کون؟ کسے تم خدا مانتے ہو؟ کہا کہ میرا خدا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تو اس کے الٹا کر دے، تو مغرب سے سورج کو نکال دے تو میں تجھے خدا مان لوں گا۔ یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں۔ عزیزو، میں نے کہا یا نبی اللہ یہ غضب نہ کیجئے، اس لیے کہ اگر اس نے سورج نکال دیا تو کیا خدا مان لیں گے؟ کہا اس کی مجال ہی نہیں ہے کہ مغرب سے سورج نکال دے۔ میں نے کہا اے نبی اگر کوئی اور سورج مغرب سے نکال دے تو، اگر کوئی اور مغرب سے سورج کو نکال دے، اتنا خاموشی سے مت سنیں، اگر کوئی، چونکہ یہ تربیت ہے ماں کی۔ ایک مرتبہ نبی کہتے ہیں جناب ابراہیم اگر کوئی اور مغرب سے سورج نکال دے تو، پیغمبر سے ایک سوال ہوا متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر نے کہا لا تقوم الساعہ ہینا تطلع الشمس مغربہا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، یہ رسول کہہ رہے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مغرب سے سورج نہیں نکلے گا۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں۔ رسول سے سوال ہوا کب قیامت آئے گی؟ رسول نے کہا قیامت اس وقت نہیں آئے گی جب تک مغرب سے سورج نہیں نکلے گا۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ اب عزیزو آپ انصاف سے بتائیں کہ مغرب سے سورج نکلا یا نہیں نکلا؟ مغرب سے سورج نکلا، اور نکلنے کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ مغرب سے سورج نکل رہا ہے۔ کس نے نکالا؟ علی ابن ابی طالب نے نکالا۔ عام سی بات ہے، مغرب سے سورج علی ابن ابی طالب نے نکالا۔ تو کمال یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکال دیا؟ کہا بالکل کمال نہیں ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ مغرب سے سورج نکالا، کمال تو یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکالا بھی اور قیامت بھی نہیں ہونے دی۔ نعرے حیدری کمال تو یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکالا بھی اور علی ابن ابی طالب نے قیامت بھی نہیں ہونے دی۔ عزیزو، جب ابراہیم کے سوالات کا جواب نمرود نہیں دے سکا تو ابراہیم دربار سے فاتحانہ انداز میں چلے کہ اب تو میں جیت ہی گیا ہوں، کامیابی میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم اور زور و شور سے تبلیغ کرنے لگے۔ تربیت کا اثر تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ تربیت کا اثر تھا۔ سلامت رہو عزیزہ، یہ تربیت کا اثر تھا۔ فاتحانہ انداز میں چلے، کوئی ایک سوال کوئی ایک جواب اس کے بعد نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم نے آ کر تبلیغ اور زور و شور میں کرنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ جب زور و شور میں تبلیغ ہونے لگی تو پھر ان لوگوں کی عید آئی۔ انہوں نے آ کر جناب ابراہیم سے کہا بھائی عید آئی ہے، ہمارے ساتھ چلو، چل کر عید منا لو۔ جناب ابراہیم نے کہا تم جاؤ، ہم عید میں یہی ٹھیک ہے۔ سب کے سب عید منانے کے لیے گاؤں خالی کر کے چلے گئے۔ جناب ابراہیم نے کہا تم جاؤ، ہم لوٹ کر اور بتائیں گے تمہیں کیا کرنا ہے۔ جناب ابراہیم نے ایک بڑا سا کلہاڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بت قدے میں آئے اور آنے کے بعد میں ایک ایک بت کو جو ہے وہ توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا جس کو وہ لوگ خدا مانتے تھے، جناب ابراہیم نے اس کلہاڑے کو اٹھا کر اس کے گلے میں ڈال دیا اور آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ جب شہر سے لوگ واپس آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتوں کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم نے کہا خود انہی بتوں سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے۔ خود انہی، چونکہ خدا مانتے ہو، خود ان سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے۔ اور جناب ابراہیم نے عجیب و غریب کلمہ کہا۔ جناب ابراہیم نے کہا مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہ جو بڑا بت ہے جس کے گلے میں کلہاڑا لٹک رہا ہے، اسی نے سب کو توڑا ہے، چونکہ اس کے گلے میں کلہاڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کیا مذاق کرتے ہو، کیا مسخرہ کرتے ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نہ بول سکتے ہوں نہ سن سکتے ہوں۔ عجیب و غریب بات ہے، جو نہ بول سکتے ہوں نہ سن سکتا ہو وہ کیا کسی کو توڑے گا؟ ابراہیم نے کہا یہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں، جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے وہ کسی کی جگہ پر آ کر کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ وہ کیوں بن جاتا ہے جو وہ نہیں ہوتا ہے؟ عزیزو، جناب ابراہیم کا عجیب و غریب جملہ ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا وہ جو جس کی جگہ نہیں ہوتی ہے وہ اگر کسی کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ جو نہیں ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، نبی کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے کہ وہ بنا کیوں، وہ بیٹھا کیوں، چونکہ اس کی جگہ نہیں ہے، اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ عزیزو، ایک مرتبہ، اور آپ مجمع تو ایسا ہوتا ہے جو جس کو جو چاہے وہ بنا دے۔ ایک مثال دے دوں اس کی، کسی نے 2-4 شعر کہہ دیے تو 2-4 لوگوں نے کہا بہت اچھی شعر کہے ہیں بھائی، آپ تو کمال کے شاعر ہو گئے۔ باہر نکلا تو کہ اور 4-5 لوگوں نے تعریف کر دی کہ شعر تو بہت قیامت کے تھے۔ گھر تک پہنچا، 20-25 لوگ مل گئے اس کو، بھائی غضب کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جب وہ شعر لکھ رہا تھا تو جب تک اس کے ذہن میں کوئی خیال نہیں آ رہا تھا کہ میں کچھ ہوں، لیکن 20-25 لوگوں نے مجمع نے مل کر انہیں بنا دیا کہ آپ شاعر ہو گئے۔ تو یہ اختیار میں ہوتا ہے مجمع کے، جسے چاہے اسے ذاکر بنا دے، جسے چاہے اسے خطیب بنا دے، جسے چاہے اسے شاعر بنا دے۔ لیکن عزیزو، کمال ہے علی ابن ابی طالب کی ذات کو۔ دنیا کو جس نے جو بنانا چاہا وہ بن گیا، لیکن میرے مولا کو تو لوگوں نے سیدھا خدا بنانا چاہا۔
لیکن علی ابن ابی طالب نے خدائی کو بھی قبول نہیں کیا. علی نے کہا کہ دیکھو تم دنیا والوں کو بنا سکتے ہو لیکن جو خدا کا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں بنا سکتا. مجھے کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ یہ تربیت کا اثر ہے ماں کی. ماں نے سکھایا ہے کہ خدا کیا ہے، بندے کیا ہوتے ہیں. تربیت ایسی کی جائے کہ ہر کسی کا حق معلوم ہو. عزیزو، اس کے بعد جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا تو قرآن نے ایک جملہ کہا. کیا؟ قرآن میں ایک آیت آئی، انہو کانا صدیقا نبیہ، کہ ابراہیم صدیق ہے. عجیب و غریب بات قرآن نے کہہ دی. بت توڑنے کے بعد قرآن میں آیت آئی، انہو کانا صدیقا نبیہ، ابراہیم صدیق ہے. قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بتوں کو توڑے وہ صدیق ہوتا ہے، جو بتوں کی پوجا کرے وہ صدیق نہیں ہوتا. اور یہاں پر تاریخ نے بڑھ کر سہارا دیا کہ ابراہیم وہ ہیں جو زمین پر کھڑے ہو کر اگر بتوں کو توڑے تو انہیں صدیق کہا جاتا ہے. جو دوش رسول پر سوار ہو کر بتوں کو توڑے وہ صدیق نہیں ہوتا، صدیق اکبر ہوتا ہے. خدا سلامت رکھے. عزیزو، جو قرآن نے کہا جو زمین پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑے اسے صدیق کہا جاتا ہے، جو دوش رسول پر آ کر بتوں کو توڑے اسے صدیق نہیں، صدیق اکبر کہا جاتا ہے. عزیزو، جب حکم ہو کہ ابراہیم کو سزا سنائی جائے، سزا کون سی؟ کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں پھینک دیا جائے. اور وہ تنور تیار ہوا، بارہا سنا ہوئی بات ہے. تنور تیار ہوا، جس وقت ابراہیم اس میں جانے لگے تو ایک خاتون رازیہ بنت نمرود کی بیٹی نے کہا، ابراہیم میں بھی تمہارے ساتھ اس تنور میں آنا چاہتی ہوں. جناب ابراہیم نے کہا آ جاؤ. جناب ابراہیم تنور میں گئے. رازیہ بنت نمرود بھی کس میں گئی؟ تنور میں گئی. ایک مرتبہ جب تنور کھولا گیا، جناب ابراہیم صحیح و سلامت ہیں، رازیہ بنت نمرود بھی صحیح و سلامت ہے. نہ ابراہیم جلے نہ رازیہ بنت نمرود جلی. سوال کیا جائے کہ یہ کیوں نہیں جلی؟ اس کو تو جل جانا چاہیے تھا. کہا نہیں، اس لیے کہ ابراہیم کی محبت اس کے دل میں آ گئی تھی، لہذا اللہ نے اس کو بچا لیا. ابراہیم ہے کون؟ ابراہیم کے لیے قرآن نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم لوگوں کے امام ہیں. عزیزو، معلوم یہ ہوا اگر کسی کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے تو اسے آگ جلا نہیں سکتی. اگر کسی کے دل میں ایک امام کی محبت آ جائے تو اسے آگ نہیں جلا سکتی. اگر کسی کی نسلوں میں 12 اماموں کی محبت ہو تو انہیں آگ کیا بگاڑے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. عزیزو، یہ تربیت کا اثر ہے کہ اہل بیت کے ذکر پر بزرگ تو بہت دور کی بات ہے، بچے بھی خاموش نہیں رہتے. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. جو خود بخود بولتے ہیں، جن کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بولو. عزیزو، اس کے بعد اللہ نے کرامات رکھے، بلندیاں رکھی. مسجد کوفہ میں امام علی بول رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پیچھے سے کہا نعوذ باللہ کہ علی ابوک فی النار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ علی آپ کے باپ جہنمی ہیں. مولا کائنات نے کوئی جواب نہیں دیا.
پھر پیچھے سے کسی نے یہی جملہ دہرایا، مولا کائنات خاموش رہے، اپنی بات کو آگے بڑھاتے رہے۔ پھر کسی نے تیسری مرتبہ یہی کہا، مولا کائنات خاموش رہے، پھر کچھ نہیں کہا۔ پھر سامنے سے بیٹھے ہوئے شخص نے یہی جملہ کہا، جس کو میں نہیں دہرانا چاہتا، پھر اسے کہا کہ مولا آپ کے ساتھ میں ایسا۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا تو میری کیا فکر کرتا ہے، میرے باپ کی کیا فکر کرتا ہے، تو اپنے باپ کی خیر منا، تو میرے باپ کی کیوں فکر کرتا ہے بھائی، تو اپنے باپ کی خیر منا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا علی بن ابی طالب ہے، اس میں کون جائے گا یہ علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عزیزو، جس وقت ابراہیم کو نکالا گیا، ماں کی تربیت کا اثر کہ سجدہ نہیں کیا، نمرود کو خدا نہیں مانا، ابراہیم کو باہر نکالا گیا تنور سے، نمرود نے کہا ٹھیک ہے جو بھی معاملہ ہے اب تم اس شہر کو چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت اہم شخصیتیں ان پر ایمان لے آئی تھی، جناب سارہ، جناب لوط، رازیہ بنت نمرود۔ کہا ٹھیک ہے تیری خدائی میں مسئلہ آ رہا ہے، میں شہر چھوڑ کر جناب سارہ کے ساتھ ہوئے، جناب ابراہیم اور شہر سے نکل پڑے۔ نکلنے کے بعد مصر کے شہر میں پہنچے، جہاں کا بادشاہ اس وقت سنان ابن علوان تھا۔ اس کو خبر ہوئی کہ جناب سارہ جناب ابراہیم کے ساتھ آئی ہیں۔ جناب سارہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس نے دربار میں انہیں بلا لیا، اور بلانے کے بعد وہ دربار میں جب آئیں تو سنان ابن علوان نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ جیسے ہاتھ بڑھانا چاہا تو ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب ہاتھ شل ہوا، ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا، فالج مفلوج ہو گیا، تو اس نے معافی مانگ لی۔ جناب سارہ نے اسے معاف کر دیا، اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ اس نے پھر سے ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر ہاتھ شل ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، اور پھر جو ہے وہ ہاتھ صحیح ہو گیا۔ وہ مانا عادت سے نہیں، اس نے پھر تیسری مرتبہ بھی ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ شل ہو گیا، ایک مرتبہ پھر معافی مانگی، پھر جناب سارہ نے معاف کر دیا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے، ہم اور آپ ایک سے زیادہ نہیں معاف کر سکتے۔ جناب سارہ نے اسے تین مرتبہ معاف کیا، اور جناب سارہ جب تیسری مرتبہ معاف کرنے کے بعد دربار سے چلنے لگی تو سنان ابن علوان نے کہا اے سارہ، میری بیٹی کو اپنے ساتھ لیتی جاؤ، میں تمہیں اسے کنیزی میں دے رہی ہوں، جن کا نام جناب ہاجرہ تھا، بارہا سنا ہوگا، سنان ابن علوان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے جناب سارہ کی کنیزی میں ہاجرہ کو دیا تھا، اور دینے کے بعد میں کہا کہ اسے ساتھ لے جاؤ۔ جناب سارہ نے ایک سوال کیا ہوگا، تو شہنشاہ ہے، تو بادشاہ ہے، تو اپنی بیٹی کو ہم جیسوں کی کنیزی میں دے رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بیٹی کسی کے گھر شہزادی بن کر جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے ایسے لوگوں کے گھروں میں کنیز بن کر رہے۔ عزیزو، یہ معرفت کا مقام ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی گھر کی کنیزی، نوکری، غلامی مل جائے، نوکروں کی نوکری مل جائے، تو ہماری اور آپ کی زندگی سنور جائے۔ عزیزو، جناب سارہ ساتھ چلی، جناب ہاجرہ کو ساتھ میں لیا۔ چلتے چلتے اس نے ایک چیز کہی، سنان ابن علوان نے، کہ ابراہیم سے کہنا مصر کو خالی کر دے، وہ یہاں نہ رہے، چونکہ یہ لوگ نارمل نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہیں۔ اسے خوف تھا اپنی بادشاہت کا۔ وہاں سے نکلے، فلسطین کی طرف بڑھے۔ فلسطین پہنچے تو جناب ابراہیم کو کافی عرصے تک اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے جناب سارہ اس خواہش کو ان کی سمجھ گئی، تو جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے یہ اظہار کیا، راضی ہوئی کہ آپ ہاجرہ کے ساتھ عقد کر لیں۔ اور انہوں نے جب جناب ہاجرہ کے ساتھ عقد کیا تو جناب ہاجرہ سے ایک فرزند ہوا، جس کا نام اسماعیل ہوا۔ اب جب بیٹا ہوا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ رتبے تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، خاتون ہوتی ہے، اس میں ایک بلندی کا مرتبہ، برتری، کہ میرے پاس بیٹا ہے اور آپ کے پاس۔ تو جناب سارہ نے قسم کھائی کہ یہ میری کنیز تھی، آج مجھ سے برتری کہہ رہی ہے، میں اس کو ماروں گی ضرور، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ کو مارنی ہے تو پھر مجھے ایسا ماریں کہ جس سے مجھے درد بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے، تو میرے کانوں کی لبوں کو ہلکا سا کاٹ دیں۔ جناب سارہ نے چونکہ قسم کھائی تھی، اس کی کانوں کی لبوں کو کاٹ دیا، اور جناب ہاجرہ نے گوشوارے پہننا شروع کر دیے۔ یہ عورتیں جو گوشوارے پہنتی ہیں، بندے جس کو ہم بولتے ہیں، یہ جناب ہاجرہ کی سنت ہے، سب سے پہلے جناب ہاجرہ نے پہنے۔ خیر عزیزو، بات آگے بڑھاؤں گا۔ جس وقت یہ قافلہ وہاں سے، جناب سارہ نے کہا جناب ابراہیم سے کہ اس کو اور جناب اسماعیل کو کہیں دور چھوڑ کر چلے جائیں، مجھ سے دور لے جائیں۔ جناب ابراہیم نے ارادہ کیا باہر نکلنے کا،
جبرائیل وحی لے کر آئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہیں جنگل میں جا رہے ہیں۔ کہا مکے کی طرف آ جاؤ۔ کہا مکے سے بڑھ کر کوئی بھی جنگل نہیں ہے، ادھر ہی آ جاؤ۔ جناب ابراہیم اپنی زوجہ کے ساتھ اسماعیل کو لے کر جناب سارہ کے ساتھ کہا تم بھی چلو، چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ نکلے، تھوڑے دن کا کھانا اور پانی تھا جو چند دنوں کے بعد ختم ہو گیا۔ جناب ابراہیم کو پیاس لگی، جناب ابراہیم نے جو ہے وہ اپنی ایڑی کو رگڑنا، جناب اسماعیل نے اپنی ایڑی کو رگڑنا شروع کیا پیاس کی شدت کی وجہ سے، اور جناب سارہ صفا کی طرف بڑھی تاکہ بچے کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ جناب سارہ کبھی صفا کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مروہ کی طرف آ رہی ہیں۔ جناب سارہ نے اس کو تلاش کرنے کے لیے 7 چکر، ہم جاتے ہیں نا، جو لوگ حج میں گئے وہ جانتے ہیں 7 چکر لگانا واجب ہوتا ہے، دوڑتی رہی۔ جب وہ وہاں دوڑ رہی تھی، اسی دوران جناب سارہ نے ایک شیر کے آنے کی آواز سنی، جیسے کہ کوئی شیر آ گیا ہو۔ جناب سارہ وہاں سے پلٹ کر آئیں تو کیا دیکھا کہ جو اسماعیل جہاں پر ایڑی رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکل رہا ہے، چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ جناب اسماعیل نے پانی پیا، سارہ نے پانی پیا، جناب حاجرہ نے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد اب عزیزو ایک جملہ سنیں، ابلتے ہوئے پانی کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جناب حاجرہ نے چند پتھر اٹھائے اور اٹھانے کے بعد میں اس چشمے کے چاروں طرف لگائے، اور لگانے کے بعد میں اس پانی کو روک دیا، جبکہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کہیں سے پانی نکل رہا ہو، چشمہ نکل رہا ہو اور کوئی اس کو روک دے۔ 2 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جسے روکا نہیں جا سکتا، ایک ابلتا ہوا پانی اور ایک ملک الموت۔ ان دونوں کو کبھی کوئی روک، بیدار ہو کر سنیے گا، ان دونوں کو کبھی کوئی روک نہیں سکتا عزیزو۔ لیکن جب روکنے کی بات آئی تو 2 بیویاں دونوں معاملات میں آگے بڑھی، 2 خاتونیں 2 معاملات میں آگے بڑھی۔ جناب حاجرہ نے پانی کو روک دیا، جناب حاجرہ نے ابلتے ہوئے پانی کو روک دیا، اور کسی بیوی نے ملک الموت کو روک دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اتفاق کیا ہے؟ اتفاق یہ ہے کہ چونکہ دونوں کا رشتہ خانہ کعبہ سے ہے، جس کے شوہر نے کعبے کو بنایا اس نے پانی کو روک دیا، جس کا شوہر کعبے میں پیدا ہوا اس نے ملک الموت کو روک دیا۔ عزیزو یہ عظمتیں ہیں جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اہل بیت کو اللہ نے عطا کی ہیں، یا اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کی ہیں۔ عزیزو اس کے بعد جبرائیل پیغام لے کر آئے، ابراہیم خانہ کعبہ بناؤ۔ کہاں پر خانہ کعبہ بنانا ہے؟ کہا مکے میں، وہیں پر جہاں پر جناب آدم ایک گبا لے کر آئے تھے جو رکھا ہوا تھا، وہیں پر بنانا ہے ایک قبہ۔ وہ ہوا کیا؟ طوفان نوح سے پہلے اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا، کہا وہیں پر میں نے ایک نشان بنا دیا ہے، ابراہیم وہاں پر خانہ کعبہ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ۔ اب قرآن کی آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ وضع عربی گرامر ہے، وضع اس چیز کو کہتے ہیں، تعمیر کرنا، بنانا یہ ایک الگ لفظ ہے۔ وضع کا عربی میں مطلب ہوتا ہے چیز کہیں پر موجود ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے۔ تھوڑا سا سخت مرحلہ ہے، ایک چیز پہلے سے کہیں پر موجود تھی، اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں وضع عربی میں۔ قرآن میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا، کیا کہا؟ جہاں پر قبہ پہلے سے موجود تھا وہیں پر بیت اللہ بنایا جائے۔ وہ قبہ کیا تھا؟ قبہ وہ یاقوت کا ایک محل تھا کہ جس کو اللہ نے طوفان نوح سے پہلے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور اب اللہ حکم دے رہا ہے اسے پھر سے بنایا جائے۔ عزیزو دستور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ اپنے شہر سے دوسرے شہر میں جاتا تھا تو پھر وہاں کے اس کے غلام، اس کے نوکر جا کر پہلے ہی سے اس کے لیے خیمہ بنا لیتے تھے، اور خیمے میں آ کر بادشاہ اس میں آرام کیا کرتا تھا۔
یہ دستور عرب تھا عزیزو. اللہ نے اسی دستور کو قائم رکھا. اگر اللہ جو ہے وہ اس کو بنواتا نہیں تو پتہ کیسے چلتا؟ اللہ نے اس بادشاہ کے جانے سے پہلے اس زمین پر اپنا گھر بنوا دیا. اور عزیزو کہا کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس گھر میں کون بادشاہ آئے گا تو 13 رجب کی رات آ جانا. تو 13 رجب کی رات آ جانا. کہا پروردگار یہ موجود کہاں تھا؟ کہا کہ یہ بیت پہلے جنت میں تھا، وہ رہنے والا جنت میں رہا کرتا تھا. اب ضرورت اس بات کی پڑی کہ رہنے والا زمین پر جائے تو لہٰذا بیت بھی زمین پر جائے گا، اس لیے زمین پر بھیج رہا ہوں. عزیزو جناب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کو بنانا شروع کیا. اب جیسے گھر بنتا ہے، بننے کے بعد اللہ نے حکم دیا ابراہیم ایک کام کرو، گارا اور اینٹ جناب اسماعیل دے رہے ہیں. کہا کہ گھر کو روک دو، کوہ ابو قبیس پر چلے جاؤ، وہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے، لا کر اس میں فٹ کر دو فلاں جگہ پر. جیسا جبرائیل بتاتے گئے ویسا ابراہیم بناتے گئے. اس کے بعد عزیزو جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا، جناب حاجرہ نے اپنی چادر اتاری اور اتارنے کے بعد میں خانہ کعبہ پر لا کر ڈال دی. اب تھوڑا سا بیدار ہوئیے گا. جناب حاجرہ نے چادر اتاری، اتارنے کے بعد میں خانہ کعبہ پر لا کر ڈال دی. جی چاہتا ہے بیوی سے عالم تصورات میں سوال کریں کہ بیوی چادر کو اللہ کے گھر پر ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا چونکہ خانہ کعبہ کے اطراف میں اور بھی بہت سارے گھر موجود تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ ہمارا گھر بیت اللہ ہے، ہمارا گھر بیت اللہ ہے، ہمارا گھر بیت اللہ ہے. جو گھر حاجرہ کی چادر کے نیچے ہے، جو گھر حاجرہ کی چادر کے نیچے ہے وہ بیت اللہ ہے. عزیزو پھر ایک اور دور آیا، زمانہ بدلا، وقت بدلا، نظر بدلا. چونکہ جناب حاجرہ بتا چکی جو چادر کے نیچے ہوگا وہی بیت اللہ ہوگا. پیغمبر اکرم نے کہا فاطمہ چادر کو لے کر آ جاؤ، فاطمہ چادر کو لے کر آ جاؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ حاجرہ قانون بنا کر چلی گئی ہیں اس لیے کہ اس چادر میں رسول ہیں، چادر میں حسن ہیں، چادر میں حسین ہیں، چادر میں علی ہیں. میں نے کہا رسول اللہ وجہ کیا؟ کہیں بھی جمع ہو جاتے. کہا ہرگز نہیں، اس لیے چادر میں جمع ہو رہے ہیں چونکہ آیت تطہیر آنے والی ہے، آیت تطہیر نازل ہونے والی ہے، اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. عزیزو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا اب اس لیے حاجرہ قانون بنا کر چلی گئی کہ مکے میں جو بھی گھر حاجرہ کے چادر کے نیچے ہوگا وہ گھر بیت اللہ کہلائے گا، وہی اللہ کا گھر ہوگا. لہذا جب بھی اہل بیت کو دیکھنا ہو تو دیکھنا جو چادر کے نیچے ہو وہ اہل بیت ہوگے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. جو گھر حاجرہ کی چادر کے نیچے ہے وہ بیت اللہ، جو شخصیتیں فاطمہ کی چادر کے نیچے وہ اہل بیت. اس کے علاوہ اللہ نے وحی کی خانہ کعبہ بننے کے بعد تربیت کا اثر ہے. جو بول رہا ہے سارا ہوں، حاجرہ ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نے اگر تربیت بچپن میں اچھی نہیں پائی تو وہ جوانی میں بھی نہ پائے، وہ بزرگی میں بھی نہ پائے. تربیت کبھی بھی انسان کو مل سکتی ہے، صرف کوشش کرنا انسان کا کام ہوتا ہے. کبھی انسان کو کوئی ایک ایسا راستہ مل جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے تربیت اور صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے. عزیز و حاجرہ کس کے پاس تھی؟ ایک ظالم بادشاہ کے پاس. لیکن جب ایک نبی کے پاس آئی، نبی کی زوجہ کے پاس آئی، تو پھر ویسی ہی زندگی گزاری جیسے نبی اور خدا چاہتا ہے. عزیزو ہمیں اگر یہ ہم شکایت کریں کہ بھائی بچپن پر، میں مثال شکایت کروں بچپن پر تربیت اچھی نہیں ملی، تو آج اہل بیت کے صدقے میں ہم فرشی اعضاء پر آ گئے ہیں. یہاں سے ہم اپنے آپ کو بدل لیں. جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا تو جناب وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد.
میں 20 سے بات کٹ کر رہا ہوں، صرف 5 سے 7 منٹ آپ کے زیادہ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ عزیزوں میری بات کی طرف متوجہ رہیں، جلدی جلدی میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے جب گھر تک مکمل ہو گیا، تیار ہو گیا، تو جناب ابراہیم سے اللہ نے کہا ابراہیم ارکان حج بجا لاؤ۔ جناب ابراہیم ارکان حج بجا لائے، اور ارکان حج کرنے کے بعد میں جناب ابراہیم آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد میں انہوں نے خانہ کعبہ کو بوسہ لے لیا، خانہ کعبہ کو چوم لیا۔ میں نے کہا ابراہیم غضب کر دیا آپ نے۔ اے ابراہیم، اللہ نے خانہ کعبہ کے ارکان واجب ادا کرنے کے لیے کہا تھا، چومنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ کہاں سے آپ چوم رہے ہیں؟ اور اللہ کا گھر تھا، تو لہٰذا اس کے بننے کے لیے پتھر کہاں سے آئے؟ کوہ طور، کوہ سینا سے آئے؟ نہیں ابراہیم، اللہ کے گھر کو بننے کے لیے پتھر جنت سے آنا چاہیے تھے، پانی کوثر سے آنا چاہیے تھا، چونکہ اللہ کا گھر بن رہا تھا۔ میں عزاداری دکھا رہا ہوں آپ کو۔ کہا ابراہیم، اللہ کے گھر سے پتھر آتا، جنت سے پتھر آتا، کوثر کا پانی آتا، چونکہ اللہ کا گھر بننا تھا، تو لہٰذا وہاں کے اس سے بنتا۔ چونکہ ہم سے اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی تم یہ کام کرتے ہو، یہ چوم لیتے ہو، اس کا بوسہ لے لیتے ہو، چونکہ جو ہے وہ پنجہ کربلا سے آنا چاہیے، پٹکا کربلا سے آنا چاہیے، لکڑی کربلا سے آنا چاہیے، پھر اس کے بعد میں چومیں آپ، تو پھر سمجھ میں آتا ہے۔ ہم سے پہلے ابراہیم سے کہو نا پتھر جنت سے منگوائیں، کوثر جو ہے وہ پانی کوثر سے منگوائیں، پھر اس کے بعد میں چومیں، چونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابراہیم نے کہا کہ اگرچہ پانی یہاں کا ہے، پتھر یہاں کا ہے، بنانے والا یہاں کا ہے، مٹی یہاں کی ہے، لیکن بنا کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ ابراہیم نے کہا بنا کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ ابراہیم کہا کہ نسبت سے تعظیم ہوتی ہے، جس چیز کو نسبت دے دی جاتی ہے اس سے اس کی عظمت ہوتی ہے۔ ابراہیم کا جملہ ہے۔ تو عزیزو ہم یہی کہتے ہیں، اگرچہ ہم کربلا سے پنجہ نہیں لائے، کربلا سے پٹکا نہیں لائے، کربلا سے لکڑیاں نہیں لائے، کربلا سے لوہا نہیں لائے، ہم نے یہی کی لکڑی لی، یہی کا جو ہے پٹکا لیا، یہی کا پنجہ لیا۔ نسبت سے تعظیم ہوتی ہے۔ تعزیہ حسین کا بنایا اور عباس کا بنایا۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کو اللہ کے لیے بنایا، ہم نے تعزیہ حسین کا بنایا، علم عباس کا بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت سے تعظیم ہوتی ہے، ہم نے اس کو منسلک کر دیا ان سے، لہذا نسبت پائی گئی، لہذا عظمتیں پائی گئی۔ عزیزو یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، ہم کوئی نیا نہیں کر رہے ہیں، نبیوں نے اس کام کو انجام دیا ہے، معصومین نے اس کام کو انجام دیا ہے، اسی سیرت پر، اسی سنت پر ہم چلتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ عظمتیں اللہ نے ان کو عطا کی۔ عزیزو بس آخری جملے، جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے کہا کہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، حکم پروردگار یہی ہے تو آپ کیجئے، میں راضی ہوں اس پر۔ ابراہیم بیٹے کو لے کر میدان مینا میں چلے، پوری بات سنی ہوئی ہے، آنکھوں پر پٹیاں باندھی، ابراہیم گلے پر چھری رکھے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ چھری چلائی، چھری پلٹ گئی، بہت میں نے شارٹ کر دیا، اور 3 مرتبہ چھری پلٹنے کے بعد جب 4تھی مرتبہ چھری چل گئی تو ابراہیم خوش ہو گئے اور کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر پٹی جو کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل بازو میں کھڑے ہیں، دمبا قتل ہو گیا ہے، ذبح ہو گیا ہے۔ ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگارہ شاید مجھ میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا اور ہم تم سے راضی بھی ہیں، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ عزیزو اللہ نے ابراہیم سے 3 امتحان لیے، جان کا امتحان، جان کا امتحان کنویں میں ڈالا، جان کا امتحان لیا آگ میں ڈالا، تنور میں ڈالا، مال کا امتحان لیا جناب ابراہیم سے، تیسرا امتحان اولاد کا لیا۔ لیکن تینوں چیزیں لینے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو تینوں چیزیں واپس کر دی۔ نہ ابراہیم کا مال لیا، نہ ابراہیم کی جو ہے وہ دولت لی، نہ ابراہیم کی جان لی، نہ ابراہیم کی اولاد لی، اور اللہ نے حسین سے بھی 3 امتحان لی۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے حسین سے بھی 3 امتحان لیے، مال کا امتحان، اولاد کا امتحان اور جان کا امتحان، اور تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز اللہ نے حسین کو واپس
نہیں کی. یہ جملے سنیے گا، اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ جاؤں. تینوں چیزیں لینے کے بعد اللہ نے حسین کو واپس نہیں کی. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم سے لی اور لینے کے بعد واپس کر دی، حسین سے لی اور لینے کے بعد واپس نہیں کی. چونکہ ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد. جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں اگر چاکلیٹ یا بسکٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی مہمان آ جائے تو تم اس کی طرف آفر کرو، تاکہ اس کی عادت پڑ جائے مہمان نوازی کی. بچہ آفر کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے. وہ لوگ اس کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد، یا خود ہم اپنے بچوں سے بچپنے کے عالم میں چاکلیٹ یا بسکٹ ان کے ہاتھ سے لیں گے اور لینے کے بعد ایسے اٹھائیں گے، اٹھا کر کے منہ کے قریب لے کر آئیں گے، پھر اس کو واپس کر کے دے دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے نہیں ہے؟ اس کو واپس دے دیتے ہیں، اس کی چیز لیتے نہیں، اگرچہ وہ آپ ہی کا بیٹا کیوں نہیں ہے. جو بھی چیز ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں. لیکن وہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اسے ہم کوئی چیز واپس کرتے ہیں. وہ ہمیں کپڑے لا کر دیتا ہے، ہم رکھ لیتے ہیں. وہ ہمیں پیسے لا کر دیتا ہے، ہم رکھ لیتے ہیں. وہ اپنی ہمیں دولت دیتا ہے، ہم اسے رکھ لیتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. بچپنے میں وہی ہمارا بیٹا تھا، ہم اس کی چیزوں کو واپس کر دیتے تھے. جوانی کے عالم میں جب وہ کمانے لگتا ہے، انہی چیزوں کو ہم لے کر استعمال کرتے ہیں. اگر وہ نہیں لاتا تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، ہمارے لیے فلاں چیز لے کر آؤ، ہمیں ضرورت ہے اس لیے ہم اس سے منگوا لیتے ہیں. عزیزو، یہی وجہ تھی ابراہیم میں اور حسین میں. اللہ نے ابراہیم کی دی ہوئی چیزوں کو لینے کے بعد واپس کر دیا، حسین کی دی ہوئی چیزوں کو لینے کے بعد واپس نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم امامت کے بچپنے کو کہتے ہیں، حسین امامت کی جوانی کو کہتے ہیں. جی سلامت رہو. امامت کے بچپن کو ابراہیم کہتے ہیں، امامت کی جوانی کو حسین کہتے ہیں. اللہ بچپن کو ان کی دی ہوئی چیزیں واپس کرتا رہا اور جوانی کی دی ہوئی چیزوں کو رکھتا رہا. عزیزو، یہی حسین. ایک اور سلامات پڑھتے ہیں محمد. حقوق والدین پر انشاءاللہ کل. عزیزو، مولا حسین یہی سمجھاتے رہے کہ انسان اگر حق کے ساتھ چلتا رہے تو پھر اس کی زندگی اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی، اور اگر اس نے اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیا، دور کر لیا، تو پھر کامیابی میں مشکلات آ جائیں گی. یہی وجہ تھی کہ انہیں اللہ پر یقین تھا، اللہ کے دین پر یقین تھا. حسین بنی ہاشموں کے ساتھ دوسری کی شب ہے. دربار ولی سے جب واپس آئے ہیں تو جس بہن نے ودا کیا تھا وہ بہن کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہے اور کہتی ہے، بھیا یہ بتاؤ کہ تم دربار میں تم سے کیا سوال کیا گیا؟ جناب امام حسین کہتی ہیں، اے میری ماں جائی، مجھ سے یہ کہا گیا بیعت کر لو. شہزادی زینب نے کہا، آپ نے جواب کیا دیا؟ مولا حسین کہتے ہیں، بہن مجھے یہ بتا دے کہ مجھے جواب کیا دینا چاہیے تھا. علی کی بیٹی سے سوال ہے، مجھے جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ کہا کہ جواب یہی دینا چاہیے تھا کہ اگر جان پر آئے گی تو ہم جان دے دیں گے لیکن تیری بیعت نہیں کریں گے. کہا بس بہن زینب، علی کے بیٹے حسین نے یہی جواب دیا ہے. عزیز، ایک مرتبہ آقا حسین کہتے ہیں، بھیا عباس ایک فہرست بنائی جائے. بہت مختصر مسائل کر رہا ہوں. ایک فہرست بنائی جائے کربلا میں جانے والوں کی. مولا عباس ایک فہرست لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزادی زینب بازوں میں بیٹھی ہوئی ہیں.
مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کربلا میں جانے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ جناب امام حسین نے کہا عباس میرا نام لکھو، اپنا نام لکھو، اکبر کا نام لکھو، سب نام بتاتے گئے، مولا عباس لکھتے گئے۔ جناب سکینہ کا نام لیا گیا، وہ بھی لکھا گیا۔ مولا حسین نے جیسے کہا عباس اپنی بہن زینب کا نام لکھو۔ جملہ سنیں گے دوستو، آواز سے بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کہا اپنی بہن زینب کا نام لکھو۔ عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، عباس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ ایک مرتبہ عباس نے ایک جملہ کہا کہ میں اس نام کو کیسے لکھوں؟ جناب زینب نے عباس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا کہ بہن زینب تجھے حکم دے رہی ہے کہ تو اس نام کو لکھے گا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھا، اور اپنی آنکھوں کو رکھنے کے بعد میں عباس نے جیسے ہی زینب کا نام لکھا، زے کہیں لکھا، یہ کہیں لکھا، نون کہیں لکھا، بے کہیں لکھا، اس طریقے سے جیسے ہی نام زینب کا لکھا 4 حرفوں میں، زینب نے نظر ڈالی، نظر ڈال کر کہا بھیا عباس شاباش، جیسے جیسے تو نے زینب کا نام لکھا ہے ویسے ویسے زینب سفر کرے گی، کبھی کربلا جائے گی، کبھی کوفہ جائے گی، کبھی شام جائے گی، کبھی بازار شام جائے گی۔ جزاک اللہ عزیز و خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کہا جیسے جیسے نام لکھا ہے ویسے ہی ویسے زینب سفر کرے گی۔ عزیز اس کے بعد ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہیں چچا ایک نام اور بڑھا لیجئے۔ کہا کس کا نام؟ کہا میری بہن صغرا کا نام۔ اللہ اکبر، کہا میری بہن صغرا کا نام۔ عباس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، حسین نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ کو رکھ کر کہا بیٹا وہ بیمار ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ سکینہ خاموش ہو گئی۔ سکینہ نے فہرست بننے کے بعد میں وہ جگہ چھوڑی، دوڑتی ہوئی ڈھونڈتی ہوئی جناب صغرا کو اماں رباب کے پاس آئی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ صغرا رباب کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بہن صغرا ذرا میرے پاس آ جاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آ جاؤ ذرا اکیلے میں کچھ بات کرنا ہے۔ جناب سکینہ نے جناب صغرا کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا بہن ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ جناب صغرا نے کہا اچھا ہے، میں بیمار ہوں، تھوڑا سا آب و پانی بدل جائے گا۔ کہا بہن جانے والوں میں تیرا نام نہیں ہے، جانے والوں میں تیرا نام نہیں۔ عزیزو یہ جملہ سن لے اگر برداشت کر سکتے ہیں، ہر بھائی کے پاس ایک بہن ہے، ہر بہن کے پاس ایک بھائی موجود ہوتا ہے۔ جناب صغرا نے ایک ہی جملہ کہا بہن سکینہ میرے اوپر تھوڑا سا احسان کر دے، میرے بھیا اکبر کو ڈھونڈ کے لا دے۔ اللہ اکبر، میرے بھیا اکبر کو ڈھونڈ کر لا دے۔ عزیز ایک مرتبہ سکینہ گئی، اکبر کو تلاش کرتی ہیں۔ اکبر کو خبر مل گئی کہ صغرا نے بلوایا ہے۔ اکبر اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کر لیتے ہیں۔ عزیزوں روایت کے جملے بہت مختصر کر رہا ہوں، روایت کے جملے ہیں جیسے ہی یہ تمام قافلے تمام لوگ تیار ہوئے قافلہ نکلنے کے لیے مدینے سے، عزیزوں روایت کے جملے حسین کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ایک بی بی آتی ہے، آنے کے بعد سوار ہونا چاہتی ہے، حسین نے پوچھا کون آ رہا ہے؟ کہا کہ حسن کی بیوہ۔ کہا بیٹا قاسم آگے بڑھو، ایک مرتبہ اپنی ماں کو سوار کرو۔ جناب قاسم نے اپنی ماں کو ہماری پر سوار کیا، کلثوم سوار ہوئی، ایک بی بی سوار ہوئی۔ عزیزو آخر میں جب ایک بی بی آنے لگی، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن سنان کہتا میں نے سوال کیا یہ بی بی کون ہے کہ جس کے آنے سے حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے؟ کہا کہ علی کی بیٹی زینب سوار ہونے جا رہی ہے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیزو جب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے لگا، روایت کے جملے ہیں عزیزو ہر بی بی الوداع کہہ رہی ہے، ہر بی بی خدا حافظ کہہ رہی ہے۔ جناب صغرا وہاں سے نکلی، اور نکلنے کے بعد نانی سلمہ کے دروازے کی آڑ میں آ کر بیٹھ گئی، اور بیٹھنے کے بعد میں کہتی ہے نانی سلمہ میرے اوپر تھوڑا سا احسان کرنا، جب کسی کی سواری گزرے تو مجھے بتانا کہ کس کی سواری ہے۔ نانی سلمہ نے کہا ٹھیک ہے صغرا میں تجھے بتاؤں گی، 2 منٹ کے مسائل ہے، زحمت تمام ہے۔ عزیز ایک مرتبہ جیسے ہی جناب صغرا نے یہ جملہ کہا، جناب صغرا نے ایک تھوڑی سی مٹی ایک جگہ پر جمع کر لی۔ آپ منظر کو سمجھ گئے ہوں گے، جناب صغرا نے ایک مٹی کو تھوڑا سا ایک جگہ پر جمع کر لیا۔ عزیزو جب ایک ایک سواری نکلنے لگی، جناب صغرا ہر کسی کو دعائیں دے رہی ہے، تو سلامت رہے، تیرا بھائی سلامت رہے، بخیریت جا، بخیریت آ، تیری ماں سلامت رہے، دعائیں دیتی رہی۔ عزیزو صرف 3 سواریوں کا ذکر کرنا ہے، زحمت تمام ہے۔ جیسے ہی جناب علی اکبر کی سواری آئی، ایک مرتبہ جناب صغرا ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے نانی مجھے کسی کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ کس کی سواری ہے؟ کہا کہ تیرے بھیا اکبر کی سواری
رہی ہے۔ صغرا نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے میرے بھائی ذرا سواری سے نیچے اترا۔ صغرا نے کچھ مٹی جمع کی ہوئی ہے، ارے اس پر اپنا نشان بنا دے تاکہ صغرا اسی نشان کے ذریعے تیری یادوں کے سہارے جیتی رہے۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ علی اکبر سواری سے اترے، اس مٹی پر اپنا قدم رکھا۔ علی اکبر نے کوئی جواب دیا نہیں۔ صغرا نے باہیں ڈال دی، علی اکبر کے گلے میں لپٹی۔ ایک مرتبہ بھائی اور بہن اتنا روئے بے ہوش ہو گئے۔ مولا عباس آگے بڑھے، بھائی بہن کو جدا کیا۔ ایک مرتبہ جناب صغرا نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا چچا عباس آپ کی بھی سواری آ گئی۔ چچا میں فضل کی کنیز بن کر چلنے کے لیے تیار تھی چچا، لیکن سفر میں جو ہے واضحیت نہیں دیتی۔ ایک مرتبہ عباس سر جھکائے ہوئے کہہ رہے بیٹا بابا نے اجازت نہیں دی، میں کیا کر سکتا تھا، بابا نے اجازت نہیں دی، میں کیا کر سکتا تھا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ عزیزو جب آخر میں ایک سواری آئی، آخری سواری و زحمت تمام، آخر میں جب ایک سواری آئی، ایک مرتبہ صغرا اپنے بابا کے گلے سے لپٹی اور لپٹنے کے بعد نے کہا بابا ارے صغرا کو بھی لے چلتے، صغرا پریشان نہ کرتی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں صغرا چونکہ تو میری ماں فاطمہ کی شبیہ ہے اس لیے تجھے کربلا نہیں لے جا سکتا۔ صغرا نے کہا اے بابا صغرا کی ایک آخری بات سنتے جائیں۔ کہا بیٹا کیا بات ہے بتاؤ۔ کہا کہ بابا اگر صغرا مر جائے، وصیت صغرا سنیں، اگر صغرا مر جائے تو صغرا کے جنازے میں 3 لوگ نہ آئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین نے کہا بیٹی صغرا جلدی بیان کرو کس کس کو نہیں آنا ہے۔ کہا بابا میرے دامن کو چھوڑ دیجئے، چونکہ بیٹی باپ سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ جیسے حسین نے دامن کو چھوڑا، صغرا نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بابا اگر صغرا مر جائے تو بھیا اکبر میرے جنازے میں نہ آئے۔ اے بابا اگر صغرا مر جائے تو چچا عباس صغرا کے جنازے میں نہ آئے۔ مصائب ختم ہے، آخری جملہ۔ صغرا کہہ رہی بابا چچا عباس جنازے میں نہ آئے۔ صغرا کہتی بابا اگر صغرا مر جائے تو بابا حسین صغرا کے جنازے میں نہ آئے۔ حسین نے کہا بیٹی صغرا کوئی آئے یا نہ آئے تیرا بابا تجھ سے وعدہ کرتا ہے حسین تیرے جنازے میں نہیں آئے گا۔ صغرا نے پیروں میں باہیں ڈال دی۔ اے بابا کیا نہیں کرتے، ارے صغرا کو کربلا میں یتیم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے، ہمیں جو بیمار حال انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارا ان ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ تمام مومن و مومنات جتنی بھی اپنی حاجتیں لے کر آئیں، معبود ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارا جتنے بھی مومن و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً عقیل بھائی کے والد صاحب اور تمام محبین اہل بیت، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔